میں ویسر لی امری پہ بھی ایک جملہ کہہ دوں، اللہ مجھے میرے کام عطا فرما۔ اب موجودہ دور میں اس پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ آپ اور ہم سب علماء بیٹھے ہیں، مولوی نبی کا وارث ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ کالا ہو وہ سفید ہو، وہ دیہاتی ہو وہ شہری ہو، وہ اونچی قد کا ہو پتلی قد کا ہو، ہاڈی باڈی اچھی ہو کمزور ہو، کچھ بھی ہو، عالم ہے وہ نبی کا وارث ہے۔ اس میں کوئی رنگت کی، کوئی قومیت کی، کوئی لسانیت کی، علاقائیت کی، صوبائیت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جب عالم نبی کا وارث ہے، ہمارے نبی علاقائی نبی نہیں ہے، ہمارے نبی عالمی نبی ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، جمیعہ کا معنی الی یوم القیامہ، تو حضور پاک علیہ السلام عالمی نبی ہیں، تو عالمی نبی کے وارث کو بھی عالمی ہونا چاہیے۔ پھر ہم میں ہر بندہ پوری دنیا میں جا کر دین کا کام کرے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے 283 ممالک میں لوگوں کو ممالک کا نام ہی نہیں آئے گا، ویزاز کہاں سے لگوائیں گے؟ تو ہم پوری دنیا میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سبب اختیار کریں تاکہ ہماری دعوت دین دنیا میں پہنچے۔ ایک جگہ بیٹھ کے آپ سب تک اپنی دعوت پہنچائیں، ناراض نہ ہونا، اس کا موجودہ سبب یہ کیمراز ہے، یہ کیمراز ہے۔ آج آپ سارے میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا، تو اس کی ایک وجہ یہی کیمرہ ہے۔ میں کیمرے کے ذریعے آپ کی جیب تک پہنچاؤں، میں کیمرے کے ذریعے آپ کے موبائل تک پہنچاؤں، تو عالم دین کو یہ سبب اختیار کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہر بندہ سوچے کہ میں ایک کیمرے کے ذریعے علم دین کی حیثیت، تصویروں اور سیلفیوں کی بات نہیں کر رہا، شوقیہ تصویروں کی بات نہیں کر رہا، جسٹ دعوت دین کی ویڈیوز کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب لے کر آؤں۔ یہ ہے ویسر لی امری، اللہ مجھے میرے اسباب عطا فرما۔ اور ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جی حلال ہے جی حرام ہے۔ میں اس چکر میں نہیں جاتا حلال حرام، میں کہتا ہوں ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت کی حد تک پورا کرنا حلال سے بھی جائز ہے، حرام سے بھی جائز ہے۔ خنزیر کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے۔ آپ کا اور ہمارا نظریہ کیا ہر بندے کے لیے حرام ہے؟ آپ علماء ہیں، عوام تو نہیں ہے، ہر بندے کے لیے حرام ہے۔ وہ کون ہے جس کے لیے جائز ہے؟ قرآن کہتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وہ مجبور جس کے پاس سیکنڈ آپشن ہی نہ ہو، ایسی کوئی چیز ہی نہ ہو کہ وہ کوئی اور کھا کر اپنی جان بچا سکے، مر رہا ہے تو وہ خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہو گیا نہ ہو گیا نا؟ تو جب یہ حرام ہے لیکن ضرورت کی بنیاد پہ جائز ہے، تو آپ کیمرے کو حرام مان لیں، لیکن دعوت دین کے لیے، کفار کو جواب دینے کے لیے، منکرین تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے دلائل کی حد تک آپ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ حلال حرام کی جیب میں اپنی مسئلہ، میں نہیں فتویٰ دیتا بھئی یہ حلال ہے، لیکن ضرورت کی حد تک۔ آپ اور ہم کہتے ہیں تصویر حرام ہے، جیب میں قائد اعظم کے تصویر والی ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے، نوٹ کی پوری گتھی اور کیش رکھا ہوا ہے، کیوں؟ مجبوری ہے جی۔ تو بھائی آج دنیا میں یہ بھی مجبوری ہے۔ اسلام کے خلاف لوگوں نے کیا سے کیا کام نہیں کیے۔ الکتاب نام سے 7 جلدوں میں قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن لکھ دیا ایک بے ایمان نے، جرمنی کے ضلع بون سے۔ آپ نے نہیں دیکھا، انٹرنیٹ پر موجود ہے، 10,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن لائے اور کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ اور ہم ان چکروں میں بیٹھ رہے ہیں، جی حلال ہے جی حرام ہے۔ بھائیو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویسر لی امری کو سمجھے نہیں۔ ضرورت ہے بھائی، ضرورت کی حد تک لے کر چلو۔ ایک جگہ بات چل رہی تھی تو ایک شخص کہنے لگا کہ یہ حرام ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی عمرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں نے بھی کیا ہے، میری اہلیہ نے بھی کیا ہے، میری بیٹی نے بھی کیا ہے، میری بہو نے بھی کیا ہے، میرے بیٹوں نے بھی کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے حرام کام کیوں کیا؟ کیوں؟ میں نے کہا عمرہ حلال طریقے سے گئے تھے، آپ کی تصویر کھینچی تھی، کیمرے والی پرنٹ تصویر جس کی حرمت پہ سب کا اتفاق ہے۔ ڈیجیٹل پہ تو پھر بھی ہے نا بھئی، آدھے کہتے حلال آدھے حرام ہے، ڈیجیٹل نہیں، پرنٹ تصویر تھی۔ آپ نے بیٹی کی کیوں کھنچوائی؟ بیوی کی کیوں کھنچوائی؟ اپنی بہو کی کیوں کھنچوائی؟ پہلے کھینچنے والے نے دیکھی، پھر پرنٹ کرنے والے نے دیکھی، پھر مول لگانے والے نے دیکھی، پھر ڈیولپ کرنے والے نے دیکھی، پھر ویزا ایشو کرنے والے نے دیکھی، پھر اس کے بعد سگنیچر کرنے والے نے دیکھی، پھر آپ تک یہ چیزیں آئی 100 ہاتھوں سے گزر کے کیوں دکھلائی؟ عمرہ کوئی فرض تو نہیں ہے، حج فرض تھا، چلو اس کے لیے آپ یہ گناہ کر لیتے۔ عمرہ تو نفل ہے، عمرہ تو تطوع ہے، نفل ہے، نفل کے لیے آپ نے کیوں حرام کام کیا؟ ایک ہی جواب ہے مولانا کے پاس، وہ کیا ہے کہ جی ہمارے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت ہے،
اس لیے ہم نے یہ چیز برداشت کی، اللہ کا گھر دیکھیں۔ میں نے کہا کاش عقائد اور ایمان کی دعوت پر بھی تیرا اتنا لگاؤ ہوتا تو کہتا ہے میں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اس دعوت دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ بس ہمارے یہاں یہ نہیں۔ ویسر لی امری، اللہ مجھے اسباب عطا فرما۔ سبب میں کیمرہ ہے، سبب میں انٹرنیٹ بھی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بات دنیا تک پہنچا دینا، یہ جدید دور کی سہولت ہے، اس کو اختیار کر لیں۔ کون سا مسئلہ؟ ہم اس معاملے میں پیچھے رہ گئے تو بس پیچھے رہ جائیں گے، دنیا تک اپنی دعوت نہیں دے پائیں گے۔ آج اللہ کا کرم اور شکر ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ مرزائیوں کے ہیڈ نے میرے خلاف ایک مسئلے پر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، ختم نبوت کے مسئلے پہ، قادیانیوں کو جو ہم نے کوئی چوٹ ماری نا علمی حیثیت میں، تو انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی۔ مجھے چند دوستوں نے کہا آپ جواب دیں، مجھے میرے اکابر نے کہا آپ نے جواب نہیں دینا، خوش ہونا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ان مرزائیوں کے سربراہ کی یہ ویڈیو لے کر جائیں گے کہ اللہ جو تیرے نبی کا دشمن تھا اس نے ہمیں اپنا دشمن تسلیم کیا ہے۔ تو یہ اس کی طاقت ہے بھائی، ہمیں اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یا نہیں بھی کرتے اختیار تو خدا کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ جو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی مخالفت تو نہ کریں نا۔ ہمیں شوق نہیں ہے، ہم اس ضرورت کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرات آئی ڈی اپنے پاس رکھتے ہیں، فیس بک پہ سارا دن پٹھان اور سردار کے لطیفے شیئر کرتے رہیں، ٹھیک ہے، سرائکی ہی میں آ کے سب پٹھانی میں آ کے او کملن نہیں او سیاڑے، یہی ہم لگے ہوئے ہوں گے۔ انہیں کہو کہ دعوت دین کی پوسٹ لگا دو، کوئی اسلام کی، ایمان کی، ایقان کی، احسان کی، کوئی مذہب کی بات کر لیں، اس پر کوئی مسئلہ نہیں، حلال نہیں سب کام کر۔